سنو، میں نے خود کو بدل لیا ہے۔ اب میں بھیک میں محبت نہیں مانگتی، نہ ہی وقت مانگتی ہوں۔ اب تیرے دیدار کی طلب نہیں کرتی۔ اب خود کو پتھر سا بنا لیا میں نے، بالکل ہاں، پتھر جو ٹوٹ سکتی ہے مگر پگھل نہیں سکتی۔ میں نے زندگی میں کسی کو بھی اس سے زیادہ نہیں چاہا تھا، اس حقیقت کے باوجود کہ میں کبھی اسے حاصل نہیں کر سکتی، پھر بھی سب سے بڑھ کر اسے چاہا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ میرے لیے نہیں تھا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اس سے دور رہ کے بھی میں اس کی خیر کی دعائیں مانگتی ہوں۔ ہم لڑکیاں بھی کتنی پاگل ہوتی ہیں نا، بند پنجرے میں رہتے ہوئے خواب اڑنے کے دیکھتی ہے اور پھر ٹوٹے ہوئے خوابوں کو چن کر ایسی مسکراہٹ کے ساتھ پھر سے جینا شروع کر دیتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، صرف اپنے باقی رشتوں کی خوشی کے لیے۔ کربلا مرد کو سجدہ اور عورت کو پردہ سکھاتی ہے۔ کچھ زخم بھرتے نہیں اور کچھ زخموں کو ہم بھرنے نہیں دیتے، ان سے رسنے والا خون اور ہونے والی تکلیف سے انسا ہو جاتا ہے۔ ہاں، ہوتے ہیں کچھ زخم جو جادو جیسے ہوتے ہیں، جینے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ رکاوٹیں ختم نہیں ہو رہی تو سمجھ جائیں کچھ تو خاص ہے جس تک پہنچنے سے آپ کو روکا جا رہا ہے۔ آپ کی منزل آپ سے مزید حوصلے کا تقاضا کرتی ہے۔ بعض دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، ہم پھر بھی خاموش رہتے ہیں کیونکہ ہم اس کے دھوکے کے ساتھ تو جی سکتے ہیں لیکن اس کے بغیر نہیں۔ میں جب بہت تھک جاتی ہوں تو زندگی کے صفحات واپس پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیتی ہوں اور اس صفحے پر آ کر رک جاتی ہوں جہاں زندگی تمہیں مجھ سے ملاتی ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ زندگی تو اس صفحے سے آگے بڑھی ہی نہیں، وہی صفحہ زیست رہا، باقی سب تو آتے جاتے موسم ٹھہرے۔ میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور وہ مجھ سے ہمیشہ دور جانا چاہتا ہے۔ تم سے محبت کے نام پر ملے دھوکے کے بعد میں خود کو مار دینا چاہتی تھی، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ میں اپنے والدین کی لاڈلی بیٹی ہوں۔ سبھی مرد آپ کے جنس میں دلچسپی رکھنے کے لیے نہیں آتے، کچھ مرد زخم بھرنے کے لیے، آپ کو تعمیر کرنے کے لیے آتے ہیں اور دھکے سے گرا دی جانے والی عورتوں کو پھر سے اٹھانے کے لیے آتے ہیں، پھر سے جینا سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ جس شخص سے تمہیں محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اسے کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے، یہی تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ یک طرفہ محبتیں بڑی بد نصیب ہوتی ہے، یہ ان قبروں کی مانند ہوتی ہے جن کا کوئی والی وارث نہیں بنتا۔ اور تمہیں میرا دھندلا سا چہرہ ضرور یاد رہے گا ساری عمر، جس نے تم سے بے پناہ محبت کی ہے۔ میں کبھی پلٹ کے نہیں آؤں گی، مگر یہ بھی سچ ہے میں تمہیں اپنی آخری سانس تک بھول بھی نہیں پاؤں گی۔ کہتے ہیں محبت کرتے نہیں بلکہ اپنے آپ ہی ہو جاتی ہے، تو کیا نفرت بھی ایسے ہی ہوتی ہے؟ اگر ہاں تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ نفرت نکال دو دل سے؟ کیا محبت نکالی جا سکتی ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی صورت دل سے نہیں اترتے، چاہے آپ کے سامنے ان کے کتنے ہی عیب آ جائیں۔ تم میرے لیے وہی ایک شخص ہو جس کا نہ ٹھیک بھی مجھے ٹھیک لگتا ہے، جس کے ہاتھوں مجھے بارہا سب کچھ جانتے بوجھتے بھی بے وقوف بننا اچھا لگتا ہے۔ دنیا ایک طرف اور تم ایک طرف، میں نے تمہیں چنا، دنیا کو جٹلا دیا۔ دوسری جانب کوئی بھی ہو، تمہارا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔